السلام علیکم دوستو، یہ سانحۂ کربلا کی بات کا زمانہ تھا۔ امتی مسلمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ برتے گئے غیر انسانی اور سفاکانہ رویے پر سخت پشیمان اور غضبناک تھی، لیکن ایک مضبوط اور جابر حکومت کے سامنے آواز اٹھانے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے 4 سال بعد اہل کوفہ کے ان افراد نے کہ جن کے بھیجے ہوئے خط پر امام حسین نے کوفہ کا سفر شروع کیا تھا، انہوں نے اپنے گناہوں کی کفارے کے لیے یہ عہد کیا کہ وہ خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ لوگ توابین کہلائے، لیکن یہ تمام افراد بنو امیہ کی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بعد ازاں قاتلین اہل بیت سے بدلہ لینے اور امتی مسلمہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کا بیڑا قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مختار بن ابی عبید ثقفی نے اٹھایا۔ مختار ثقفی کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور ایک بہترین جنگجو تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت میں ہونے والی جنگ قادسیہ کی فتح میں مختار ثقفی کے والد ابو عبید کا انتہائی اہم کردار تھا۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فارسی ہاتھیوں کو ایک مخصوص حد سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ یوں مسلمان جنگ قادسیہ میں فاتح ٹھہرے۔ مختار ثقفی ہجرت مدینہ کے پہلے سال میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور ان کے صحابی ہونے کا کوئی واقعہ کسی تاریخی کتاب میں رقم نہیں۔ البتہ ابن حجر اسقلانی اور ابن اسیر جیسے بہت سے مفسرین کے مطابق ایسے تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے حلقے میں شمار کیا جاتا ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، اور تاریخی کتب کے مطابق قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ قریش کا کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود نہ ہو۔ تاہم ایسی کوئی واضح روایت موجود نہیں جو مختار ثقفی کو براہ راست صحابی ثابت کرتی ہو۔ واقعہ کربلا سے قبل مختار ثقفی نے حضرت امام حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنے گھر میں رکھا، لیکن گورنر کوفہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور مختار ثقفی کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ واقعہ کربلا کے وقت مختار ثقفی کوفہ کی جیل میں قید تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا، جو ان کے برادر نسبتی بھی تھے۔ بنو امیہ سے رہائی ملنے کے بعد سن 65 ہجری میں امیر مختار ثقفی نے امام حسین اور آپ کی باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کی قصد سے قیام کا آغاز کیا۔ مختار ثقفی کی یہ مہم اس قدر کامیاب ثابت ہوئی کہ لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ جڑنے لگی۔ امیر مختار ثقفی کے بعض مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی چال تھی، جبکہ در پردہ ان کے مقاصد طاقت و قدرت حاصل کرنا تھی۔ تاہم مختار ثقفی نے قاتلین اہل بیت سے انتقام لینے کے جو دعوے کیے تھے وہ پوری طرح صحیح ثابت ہوئے۔ مختار نے اپنے قیام کے دوران شمر ذل جوشن، خولی بن یزید، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد، سنان ابن انس اور حرملہ جیسے ان تمام بدبختوں کو قتل کر دیا جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی ظالمانہ قتل میں ملوث تھے۔ امیر مختار ثقفی نے ان تمام سیاہ کرداروں کو ایسی عبرتناک موت سے ہمکنار کیا کہ جنہیں پڑھ کر آج بھی امتی مسلمہ کے قلوب کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق مختار ثقفی نے کوئی ایک بھی ایسا فرد زندہ نہ چھوڑا تھا جس نے میدانی کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونے والی ظلم و جبر میں حصہ لیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق امیر مختار ثقفی نے ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا تھا، جسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا اور مختار ثقفی کے حق میں دعا فرمائی۔ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں امام زین العابدین نے مختار ثقفی کی جانب سے بھیجے گئے ہدیات و تحائف کو لینے سے انکار کر دیا اور بعض مرتبہ انہیں قبول فرمایا۔ سن 67 ہجری کے دوران عبداللہ ابن زبیر نے مختار ثقفی سے شدید ترین اختلافات کے باعث اپنے بھائی موصب بن زبیر کو کوفہ پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ اس محاصرے کے دوران جب مختار ثقفی کے پاس کوئی راستہ باقی نہ بچا تو یہ موصب بن زبیر کے پاس حاضر ہوئے اور اسے کہا
کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے اتنی زندگی عطا کرے کہ میں کربلا کے شہیدوں کا انتقام لے سکوں۔ آج روئے زمین پر ایسا کوئی شخص زندہ نہیں جو امام عالی مقام اور ان کے اہل خانہ پر ڈھائے گئے مظالم میں ملوث تھا، جس کے بعد مختار سقفی کو قتل کر دیا گیا۔ مختار کے قتل کے بعد ان کے اہل خانہ کو بھی سخت اذیتوں سے گزار کر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ دوستو، آج امتی مسلمہ میں امیر مختار سقفی سے متعلق دو آراء پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق یہ قاتلین اہل بیت سے انتقام لینے کے باعث امتی مسلمہ کی محسن خیال کی جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جن میں امیر مختار سقفی پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری دور میں دعوی نبوت کر ڈالا تھا۔ یہ روایات اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی مکاتب فکر کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن دوستو ان تمام روایات میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو احادیث کی کسی مستند ترین کتاب میں موجود ہو جو مختار سقفی کا نام لے کر ان کی دعوی نبوت کا اعلان کرتی ہو۔ یہ زیادہ تر وہ باتیں ہیں جو ان کے مخالفین کی جانب سے مختار سقفی کے خلاف مشہور کی گئیں۔ ان تمام تر الزامات کے برخلاف ایسے بہت سی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو نہ صرف امیر مختار سقفی کے قیام میں ان کے ساتھ تھے بلکہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی بڑے صحابہ کرام کی جانب سے امیر مختار سقفی کی ضمانت لی جانے کے واقعات بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ دوستو، ہم مختار سقفی کے دعوی نبوت پر کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں کر سکتے، البتہ کسی ایسے شخص پر جس نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، جس کی اقتداء میں صحابہ کرام نے نمازیں ادا کی ہوں، جس نے قاتلین اہل بیت سے انتقام لے کر محب اہل بیت کو تسکین فراہم کی ہو، ایسے شخص پر محض چند ضعیف روایات کے بلبوتے پر دعوی نبوت اور کفر جیسے الزامات عائد کرنا بالکل بھی انصاف پر مبنی نہیں۔ باقی حقیقت کا علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی ہے جو آخرت میں گناہگاروں کو عذاب اور نیکوکاروں کو اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔